اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں.
بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں، اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے۔ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا، بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے۔ مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو۔ تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے میں قتل رکے۔ اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی، یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان، ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں۔ مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے، ہمارے بچپن کی بات ہے، کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے۔ وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے، لیکن بائی بورن سعودی تھے وہ، تو بلوچی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلوچی تھے بڑے مضبوط، بروہی، کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا،
جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی یہ انجام ہوگا؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے ڈکیت کو پکڑا جاتا ہے. کل ہم نے ویڈیو دیکھی ہے کراچی میں, عورت کے سامنے اس کے بیٹے کو شوٹ کیا. آپ خود سوچو یار اس ماں پہ کیا گزری ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے 2 دن پہلے اس کی نکاح ہوا تھا, بیچاری کا شادی ہوئی تھی, تو ماں کے موجودگی میں اس کے جوان بیٹے کو مار دیا. یہ ہے ہماری گورنمنٹ. ان کے لیے جتنی بد دعائیں کرو کم ہے. مجھے لوگ کہنے لگے آپ گورنمنٹ کے بہت خلاف آج کل بول رہے ہو. یار کچھ ہمارے سینے میں بھی تھوڑا سا دل ہے, قتل تو روک لو کم از کم. ہم نے رینجرز والوں سے بات کی, امن کے لیے علماء کا اجلاس ہوا نا, بلایا رینجرز ہیڈ کوارٹر میں کچھ علماء کو بلایا کہ امن پہ مشورے دیں. تو ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اتنے کیسز کراچی میں آئے دن قتل ہو رہے ہیں, آئے دن قتل ہو رہے ہیں. تو رینجرز کے آفیسرز کا کہنا یہ تھا کہ قانون مکمل مجرموں کو سپورٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, قانون بنا ہوا ایسا ہے کہ آپ مجرم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. قانون ہی ایسا ہے. رینجرز کو اجازت نہیں ہے شوٹ کرنے کی, وہ مجرم کو پکڑ کے حوالے کرے گی پولیس کی. ہم نے کہا شاید پولیس دھاندلی کرے گی, انہوں نے کہا نہیں پولیس کورٹ میں لے کے جائے گی. اس میں کورٹ میں کیس چلانے کے پولیس کو پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں کہ مجرم پکڑ کے حوالے کر دیا. وہ اتنے پیسے ہیں اتنے تو ہم اپنے بچوں کو جمعے کے دن جیب خرچی دیتے ہیں. حالانکہ رسک کتنا ہے, پولیس اپنی جان پہ کھیل رہی ہے, لیکن اس پہ جو پولیس کو ثواب ملتا ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے جمعے کی پاکٹ منی سے بولو کم ہے وہ. او بھائی جب ایک کوئی ڈاکو پکڑ کے اپنی جان پہ کھیل کے کچھ کرے گا تو کوئی تو کچھ تو ملے نا اس کو تھوڑا سا ثواب مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, آ گیا ہوں تو جلدی سے سمیٹ کے چلتے ہوں. پھر لوگ الجھن کو, میں خود بھی الجھن کا شکار ہوتا ہوں جب کبھی بیان سنتا ہوں نا, یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر لے گئے آپ. اس پہ اتنے کم اس کو پیسے ملتے ہیں کہ اس میں یہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے کہ یار ہم داؤ پہ کھیل کے کسی ڈاکو کو پکڑ کے کہاں کریں, کورٹ میں لے کے جائیں. دوسرا کورٹ میں لے کے جا کے ہوکت ہوتا کہ اگر لے گئے, کہا چلو تھوڑی سی جیب خرچی حکومت کی طرف سے انعام مل جائے گا. مفتی صاحب کے بچوں کا جو پاکٹ منی ہے وہ ہم یہ سمجھ کے کھا لیں گے کہ چلو جی جو مسلمان اپنے بچوں کو جیب خرچی دیتے ہیں اتنی تو مل گئی نا, پان گٹکے کا خرچہ تو نکلے گا نا. کورٹ میں لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جی, گواہیاں طلب ہوتی ہیں. جس کے بندہ مارا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اگر کورٹ میں جا کے میں نے ان کے خلاف گواہی دی تو 2-4 بندے میرے اور مر جائیں گے. وہ انکار کر دیتا ہے جی میں نہیں جانتا ان کو, اس کو پتہ ہے کہ اگلا نمبر پھر میرا ہے. سمجھتے ہو؟ اور اگر کیس چل بھی جائے تو وہ 6 مہینے میں بڑے سے بڑا دہشت گرد 5-6 مہینے میں چھوٹ کے واپس. اور جیل میں یہ رینجرز کی ساری رپورٹ نہیں ہے, کچھ اور رپورٹیں بھی ہیں جو دائیں بائیں سے پتہ چلتی ہیں. وہ پولیس والوں نے 2 ڈاکو مارے تھے, میں نے ان کی دعوت کی تھی. 2 پولیس والے تھے کراچی میں, انہوں نے ڈاکو مارے تھے, تو میں نے ان کو اسپیشل کہیں سے پتہ کروایا, بلا کے ان کو خوب دمبے شمبے کھلائے ہم نے نا. ہم نے کہا یار کوئی تو خاندانی کام کیا, جواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے ڈاکو مار دیا, کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں مل رہا پھر بھی تم نے کیا کر دیا, ڈاکو مار دیا. سبحان اللہ. تو کم از کم ہم تو عوام تو ثواب دے نا ان کو, عوام کی تو ذمہ داری ہے ایسے پولیس والوں کے اپریشیٹ کرے. تو ہم نے کہا یار ہم لنک نکالتے ہیں کہیں سے, ان کی کوئی ٹائٹ ان کا بکرا ہونا چاہیے. دمبیا ہم نے کھلایا ان کو لے جا کے, جو ہم تو یہی کر سکتے تھے بھائی, اور کیا کرتے ہیں, ترقی تو دلوا نہیں سکتے تھے ان کو. تو ان سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلی. انہوں نے بولے قانون بھائی اسی طرح کا بنا ہوا ہے, کورٹ میں لے کے جاؤ رہا ہو جاتے ہیں, کیس ہی نہیں چلتا, اور جیل میں گئے تو 5-6 مہینے بعد نکل گئے. اور جیل میں جانے کے بعد ان کی ملاقات اپنے جیسے 2-4 اور لوگوں سے ہوتی ہے وہاں پہ. یہ 6 بندے مار کے آئے ہوئے, 8 بندے مار کے آئے ہوئے, 3 بندے مارا ہوا ہے, اور سناؤ بھائی تم نے کتنے ہو کہ 3 مارے, یار ہم نے تو صرف 2 پہ ہی ابھی تک گزارا کیا ہوا ہے ہم نے. یہ چل رہا ہوتا ہے جیل میں.
اچھا تم پکڑے کیوں گئے؟ اس نے کہا میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی. چلو ہم شیئر کرتے ہیں آپس میں نا, آئندہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے جہاز جب بھی گرتا ہے نا تو بلیک باکس وہ کیا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے, باکس ہوتا ہے نا, بلیک کلر کا باکس ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ بلیک باکس ہی کہتے ہیں. وہ نکالا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے بھائی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا. تو تمام جہاز کی کمپنیوں کو وہ بتایا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہی ہے. دہشت گردوں کے سالانہ اجلاس بھی جیل میں ہوتے ہیں, سہمائی ششمائی امتحانات سارے ان کے جیل میں ہوتے ہیں, ان کی آپس کی میٹنگ ہوتی ہے. تو پھر ان کو پکڑ کے پھر یہ آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر لائف کو انجوائے کرتے ہیں. جہنم تو اللہ ان لوگوں سے بھرے گا انشاءاللہ, ان ڈاکوؤں سے. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا. یہ تو دنیا کی سزا ہے جو ہم تو یہ واقعہ ہنس ہنس کے سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن جن پہ گزرتی ہے, جن کے لوگ قتل ہوتے ہیں نا, ان سے پوچھو. ہمارے بیان میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, شاید ابھی یہاں آئے ہوئے بھی, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. اب کیس چلا ہے, وہ ڈاکو کہیں پکڑا گیا ہوگا اتفاق سے, ورنہ پکڑے کہاں جاتے ہیں. تو اب وہ صلح کے لیے آئے ہوئے ہیں ڈاکو کے لواحقین ان صاحب کے پاس. میں نے کہا اگر آپ نے صلح کی نا ان کے ساتھ, یہ قوم کے ساتھ غداری ہوگی. کوئی صلح وہ نہیں بنتی, کوئی رحم دلی, کوئی نرم دلی. اس کو چھوڑنا اس کی علامت ہے کہ آپ 30-40 بندے اور مروا رہے ہو. اسلام نے ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کی اجازت نہیں دی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اسلام اس ڈاکو کو رحم کرنے کی اجازت دیتا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہوں. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈکیتی کی اس نے, اس کو خیال آ گیا, ابھی پکڑا نہیں گیا ہے, اس نے گڑ گڑا کے توبہ کر لی, اور صرف توبہ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ نہیں, بلکہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے یہ تمام غلط ایکٹیویٹیز چھوڑ دی ہیں. اس کے عمل سے پتہ چل جائے, کیونکہ دل کی حالت اللہ جانتا ہے. دل سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا, لیکن وہ آخرت میں. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا. تو قرآن کہتا ہے اس کی سزا پھر ڈاکوؤں والی نہیں ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قرآن کہہ رہے ہے کہ وہ سزا جو ہم نے ڈاکوؤں کی متعین کی ہے اس سے وہ ڈاکو مستثنا ہے جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں. لیکن آن دا اسپاٹ اگر پکڑا جائے یا ڈکیتی کے بعد توبہ سے پہلے پکڑا جائے, یا توبہ تو کی لیکن ہمارے پاس اس کی توبہ کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو بھی پکڑا جائے, تو بھی قرآن کہتا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بطور حد کے دی جائے گی. حد کسے کہتے ہیں؟ کہ اس میں نہ گورنمنٹ کے پاس معافی کا آپشن, نہ جس کا بندہ مارا ہے اس بندے کے لواحقین کے پاس بھی معافی کا آپشن نہیں ہے. دیکھو ایک قتل وہ ہوتے ہیں جو ذاتی خاندانی دشمنیوں کی بیس پہ ہوتے ہیں. کسی نے اٹھ کے زید کو قتل کیا, ویسے ہی ذاتی دشمنی میں, نا کوئی ڈکیتی میں نہیں, ذاتی دشمنی ہے, زمین کا جھگڑا ہے. تو زید کے جو وارثین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے قصاص لے بھی سکتے ہیں, دیت بھی لے سکتے ہیں. تینوں آپشن اللہ نے رکھے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. بلکہ ترغیب دی ہے کہ تمہاری پکڑائی میں آ گیا یہ, تو تم اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے, قصاص لینا چاہو, قتل کرنا چاہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ احکام ڈکیتی کے بولو نہیں ہے. اس میں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ دو بیچارہ, ہائے بیچارہ. بیچارہ نہیں ہے یہ ظالم ہو تم جو اس بیچارے کو بیچارہ کہہ کے چھوڑ رہے ہو. تو آخرت کی سزا تو ہے, لیکن اللہ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھی سزائیں متعین کی ہیں. اور ڈاکو کی سزا قرآن کتنی سخت بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھ, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکایا جائے,
اور اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ جو قتل کی سزا ہے وہ ہے قصاص، تلوار سے گردن اڑائی جائے جو قاتل ہو، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. لیکن ڈاکو کے بارے میں ایسا بولو نہیں ہے، اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. کہ ڈاکو نے ڈکیتی کے دوران اگر صرف کسی کا مال چھینا، صرف مال چھینا ہے، بندہ نہیں مارا اس نے، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا دایاں اور بایاں ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ حکومت کو قرآن حکم دے رہا ہے، اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ پاؤں بولو کاٹ ڈالو. اور اگر اس نے بندہ مارا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں بھی کٹے گا اور اس کو سولی دی جائے گی. سولی کا مطلب لٹکا کے اس کے پیٹ میں برچھا مار کے اس کو ایسے ایسے کر کے گھمایا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے اذیت کے ساتھ مرے. اور یہ بند کمرے میں نہیں سزا دی جائے گی، یہ کھلے عام چوک پہ سزا دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایسے لوگوں پہ طرز کھا رہے ہو. اور اچھا 4 آدمیوں نے اگر یہ کام کیا، یہ 10 نے یہ کام کیا، تو قتل ایک نے کیا ہے لیکن سزا 10 کے 10 کو دی جائے گی، کیونکہ سارے اس قتل میں برابر کے شریک، سپورٹر تھے، وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے تھے. اکثر ڈکیتی میں ایک بندہ لوٹ رہا ہوتا ہے، ایک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے، اس کو بھی یہی سزا ملے گی. حالانکہ نہ اس نے فائر کیا نہ اس کے پاس بندوق ہے، لیکن اس کے ساتھی ہے، اس کے ساتھ آیا ہے، تو جو سزا اس کی ہے قرآن کے مطابق وہی سزا اس کی بھی ہے. تو عدالت میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں ان کی آپس میں الیک سلیک ہو جاتی ہے، سیکھتے ہیں، پھر نکل کے آ جاتے ہیں. تو سندھ کا حال برباد ہو گیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جائیں، آن دا اسپاٹ بندہ مارنے کی مکمل پرمیشن دی جائے. جب رینجرز کو اختیارات دیے تھے کراچی میں، آپ کو پتہ ہے 1 مہینے میں الحمدللہ امن قائم ہو گیا، بتے وتے سب ختم ہو گئے تھے کراچی میں. لیکن گورنمنٹ یہ اختیارات نہیں دیتی کیونکہ ان کے اپنے بندے ڈکیتیوں میں ملوث ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ میں سب کے بندے ہوتے ہیں، لیکن بہت سو کے ہوتے ہیں، وہ خود ملوث ہوتے ہیں، بھتے چل رہے ہوتے ہیں. یہ علاقے جیسے بھیکاریوں کے علاقے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں سے دادا گیری، بھائی یہ دکانوں کے بھتے میرے پاس جائیں گے، یہ علاقہ میرا ہے، موبائل اسنیچنگ یہاں میں کروں گا، اس کے سارے پورا سیٹنگ ہوتی ہے. تو آخرت نہ ہوتی تو یہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت تھی. اللہ دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے، تو بھی مار کے ختم کر دیتا ہے، سب کو مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے اس سے. کیسے وہ بوڑھا باپ بیچارہ کتنے دن روتا رہا یہیں ہمارے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، اکلوتا بیٹا اس کا ہے، اکلوتا ہی ہے نا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا، جوان لڑکا شہید کر دیا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر. تو انشاءاللہ یہ سارا ثواب گورنمنٹ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے، جو اسمبلیوں میں بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے انشاءاللہ یہ سارا عذاب بالکل ٹس، جب تک ان کا اپنا کوئی بندہ نہیں مرے گا. مجھے یاد ہے ایک ملک کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا بادشاہ کا، وہ شہزادہ نشے میں مر گیا، فوراً اس کنٹری میں نشے پر پابندی لگا دی گئی، اپنا بندہ مرا ہے ان کا نشہ کر کے. تو کوئی ڈاکو جب ان کو پکڑے گا، ان کو چھینے گا شاید تھوڑا سا کچھ، ورنہ یہ عوام مرتی رہے. عوام بہت زیادہ ہو رہا ہے کراچی میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں ہو رہا، ہر ہفتے کی رپورٹ ہے. اور میرے بھائی آپ بھی لائسنس بناؤ، اسلحہ رکھو، اپنا ڈیفینس کرو خود، گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ لگاؤ. دیکھو میں ڈیفینس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، وہ لائسنس رکھیں، قانونی اسلحہ رکھیں، خاص طور پہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں.
ہونا یہ چاہیے کہ ایک شاپ پہ اگر ڈکیتی ہو رہی ہے تو دوسرے سامنے والے کے پاس پسٹل ہونی چاہیے. یہ آپ کا قانونی حق ہے, آپ اس وقت فائر کھول سکتے ہیں, اس وقت یہ اللیگل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب عوام بھی ایسی بزدل بن گئی ہے, 2 بندے آ کے پورے بازار کو لوٹ رہے ہوتے ہیں, باقی تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم بچپن میں پنجاب جایا کرتے تھے, وہاں ڈکیتی کا امکان ہی نہیں تھا. وہاں وجہ یہ تھی کہ اکثر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا تھا, کوئی اگر گن پوائنٹ پہ کچھ چھین رہا ہے تو لوگ جانے نہیں دیتے تھے اس کو. ادھر سے بھی بندہ آ گیا, وہ ہاتھوں سے ہی پکڑ لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. اتنے سارے لوگوں کو کون. تو آن دا اسپاٹ کوئی بندہ اگر قتل کی کوشش کر رہا ہے, آپ ڈیفenس میں بندہ اپنی جان بچانے کے لیے مار سکتے ہیں, لیکن لوگ مارتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اسلحہ نہیں ہے, نمبر 2 مارنے میں ڈر یہ کہ ہم نے یہاں سے مارا, کوئی اس کا دوسرا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے فائر کھول دے گا. تو جب سب لوگ ایک کمیونٹی بن کے سب اپنا ڈیفenس کریں گے کہ بھئی یہاں کسی بھی دکان پہ کوئی اسنیچنگ کا واقعہ ہوتا ہے یا اس گلی میں کچھ ہوتا ہے, تو ہم سب نے مل کے اس ڈاکو کو کسی نے بھی بھاگنے نہیں دینا. تو یہ ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ سے آپ امیدیں نہ. میں بھی اندرون سندھ گیا ہوں, تو حال جو میں نے دیکھا ہے بہت برا حال ہے. غریبوں کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے, جو غریب علاقے ہیں نا سندھ کے. بعض لوگوں نے سڑکیں وڑکیں بنا دی اچھی, چلو اللہ جنہوں نے بنائی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن اندر کے حالات بہت خراب ہیں بھائی. خیر آپ کی جانیں, آپ ہمارا تو یہ ٹاپک اور موضوع ہے نہیں, کیا کریں. ہم تو اسی شہر کے ہی ہیں نا, باسی ہیں اس شہر کے, تو ہمیں اب تو اپنی بھڑاس تو ہم یہی نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولوی لوگ ساری اپنی ٹینشن ممبر پہ نکالتے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب کا بھی میں گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں نے ایک بیان لگایا ہوا بہت زور سے. مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, جو عورت ایسے نہیں کرتی وہ ایسے, وہ جہنم میں جائے گی, جو اپنے, وہ بہت چیخ رہے ہیں نا. تو میں نے گھر والوں سے بولا یہ بات یہ آرام سے بھی تو بیان کر سکتے ہیں نا, کہ جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ جہنم میں جائے گی. وہ ایک دم بہت جذباتی ہو رہے ہیں نا, وہ ویڈیو بیان تھا بہت جذباتی ہو کے جو عورت شوہر کے. تو اس پہ کسی نے لیبل لگایا ہوا ہے بیوی سے بہت تپے ہوئے ہیں یہ مولانا صاحب نا, اپنی بیوی سے. لوگ تو چسکے لیتے ہیں, کہہ رہے یہ مولانا صاحب اپنی بیوی سے بہت. تو بظاہر اسٹائل سے لگ ایسا ہی رہا تھا کہ ویسے تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی عورت شوہر کے حقوق ادا نہ کرے, اس کی بڑی وعیدیں ہیں, شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, بڑی وعیدیں ہیں, لیکن وہ آرام سے بھی بیان ہو سکتی ہے. جذباتی انسان اسی وقت ہوتا ہے اکثر, ہمیشہ نہیں, جب وہ خود بھگت رہا ہو. تو اگر کوئی مولوی صاحب بیان کرو عورت جہنم میں ہے, میں نے کہا آرام سے بھیج دیں جہنم میں, اتنی اسپیڈ بہت تیز ہے, اس پہ تو جلدی چلی جائے گی یہ. جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو تھوڑا سلولی لے جائیں, پیار محبت سے لے جائیں. جہاں سے چیخنا ہے, میں نے کہا بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے, لوگ نے نا کلپ بنا کے. تو ہم بھی بھائی تپے ہوئے ہیں کراچی کے حالات سے, اس لیے تھوڑا سا ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں جذباتی. 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں. خیر بچے کہہ رہے ہیں, کل ہمارے رشتہ دار بچے ملے, انہوں نے کہا ہم 2 دن گرین بس کے اندر ہی رہیں گے. اب کہہ رہے ہم نے تو ارادہ کر لیا, بہت عرصے بعد گرین بس کراچی میں آ رہی ہے, تو ہم اب اسی کے اندر 2-3 دن تک باہر نکلیں گے نہیں. میں نے جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے.
بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام. ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ، نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں.
کسی کو کیا پتا کہ آپ کی بات ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, یعنی ان سے کہہ رہا ہوں جو سنیں گے, ہو سکتا ہے وہ کبھی سن بھی لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ہمارا قصہ سنا دیا, تو بھائی آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, پبلک کو کیا پتا ہے, یہ آپ کا قصہ ہے. وہ اٹیک بھی عشق میں ہوا ان کو نا, جوانی میں ہارٹ اٹیک عشق معاشقے کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. کم عمری میں جب مس گیدرنگ کا ماحول ہو نا تو یہ عشق معاشقے بہت ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت ہوتی ہے. یہ ہمارا لبرل طبقہ تو آزادی چاہتا ہے نا, آزادی. یہ آزادی اصل میں مرد اور عورت کے اختلاط میں نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں ہے. دونوں کے ذہن سکون میں رہے گا. آپ نے کلاس میں ساتھ بٹھا دیا, دفتروں میں ساتھ بٹھا دیا, آنکھ میں ٹکے ہوں گے, معاشقے ہوں گے, جب عشق کی تکمیل نہیں ہوتی تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے انسان, اور یہ ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بھی کہیں آنکھ میں ٹکا تھا ان کا, پھر دوستی ہو گئی, پھر ڈیٹیں لگنا شروع ہو گئیں, پھر شادی کی باتیں شروع ہو گئیں, اسی دوران یہ جاب لیس ہو گئے. جیسے ہی جاب لیس ہوئے تو لڑکی ٹاٹا کر کے آئی بات سمجھ میں. غریب آدمی سے لڑکیوں کو کم از کم عشق نہیں ہوتا, یہ خوب سمجھ لو. یہ تو میرا کسی لوگوں نے میمز بھی بنا دی تھی اس پہ, کہ آپ لوگ ڈنڈ پھیل رہے ہیں جم میں جا کے. جم میں میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں نا, وہ جا کے یہ باڈی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو بعض لڑکوں کا, سب کا نہیں, بعض کا خیال ہوتا تو سب کا, لیکن چلو ہم بعض کا کر لیتے ہیں. وہ ایسا نہ وہ بولے مفتی صاحب آپ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, لیکن بعضوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس باڈی کو دیکھ کے لڑکیاں ہم پہ مریں گی. اس باڈی کو دیکھ کے جب ہم جائیں گے نا وہ ٹی شرٹ پہن کے, اور روڈ لائنر لکھیں گے اس کے اوپر, اور ہٹو بچوں لکھ دیں گے پیچھے, تو یہ اس سے لڑکیاں بڑی متاثر ہوں گی, یار کیا چال ہے, کیا اسٹائل ہے. ہوتی ہیں متاثر, لیکن اگر آپ کی پینٹ میں پیسے نہیں ہیں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گی. یہ خوب سمجھ. ایک خاتون کی شادی ہوئی, اس نے مجھے خود بتایا, ہماری ہی کوئی ریلیٹو تھیں, وہ خاتون بہت خوبصورت تھی, ان کی شادی ہو گئی جس بندے سے, تو بعد میں طلاق ہو گئی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. تو وہ میرے پاس کیس آیا, تو وہ قصہ سنا رہی تھی, بعض خواتین کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں, جب ان سے شادی ہوئی نا, لوگ کہہ رہے تھے لنگور کی بغل میں ہور. لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے دلہا دلہن کو کہ لنگور کی بغل میں ہور بیٹھی ہوئی ہے. عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں, قصے پہ قصے یاد آتے ہیں, فیملی میٹر بہت ہوتے ہیں نا. تو ایک خاتون مجھے کہنے لگیں میں اپنے میاں سے طلاق چاہتی ہوں, میں اپنے میاں سے خلا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا نا, فیملی کیس تھا نا, سامنے آئے ہوئے تھے. بھائی وہ, میں نے کہا خرچہ دیتا ہے پورا؟ ہاں جی خرچہ تو دے رہا ہے. گھر ملا ہوا ہے, چھت میسر ہے؟ ہاں جی. کوئی نشہ تو نہیں کرتا؟ نہیں جی. بے تحاشا مارتا پیٹتا تو نہیں ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہی گالیاں بہت دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں محترمہ, یہ گالیاں تو آج کل معین اختر کے ماموں دیتے تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں تو دینا نہیں چاہیے گالیاں, بری بات ہے, لیکن یہ کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ شوہر سے طلاق لی جائے. اور بچے بھی ہیں, 100% درست دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. تو جو مجھے ہنسی آئی نا جس بات پہ, وہ یہ آئی, میں نے کہا کتنی گالیاں دے دیتے ہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی دن میں اگر 1 گھنٹہ گالیاں دیتا ہے بندہ, تو 1 گھنٹہ سمجھ لو کہ یار 24 گھنٹے میں یہ 1 گھنٹے میں نے باقی 23 گھنٹوں کی خاطر برداشت کرنے ہیں. بھائی باقی جو فائدے شوہر سے ہو رہے ہیں, نان نفقہ مل رہا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول کی فیسز ہو رہی ہیں, بچوں کو باپ ملا ہوا ہے, علیحدگی میں تو باپ یا ماں سے محروم ہو جائیں گے وہ. پھر آپ کو فیملی ملی ہوئی ہے, ساری عزتیں ملی ہوئی ہیں, آپ میرٹ خاتون کہلاتی ہیں, کہیں بھی جاتی ہیں, آپ کی جو فرینڈس ہیں بولتے بھائی یہ شادی شدہ خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ ہے, ہسبینڈ بھی کوئی مکھنچو نہیں ہے, فٹ فاٹ ہے, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو صرف گالیاں اگر ہیں تو ان کے شوہر کو تو میں یہ نہیں کہتا, شوہر کو تو کہتا یار گالیاں اپنی ڈکشنری سے نکالو, لیکن عورت کو تو گھر جوڑنے کی ترغیب دی جائے گی نا کہ یار 100% صحیح گھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہ جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں, میں تو پھر یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا, میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں؟ انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یا 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان, کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں وہ؟ میری بیگم ایسی تو تیری بیگم ہے بھائی.
نہا بھی رہا ہو گیا, نہانے میں بھی گالیاں, پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں, اس دوران بھی گالیاں تھی کیا؟ اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی, وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے حساب ہے. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے, کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا, عدالت تو دے دے گی, وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو, پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی, مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں, اپنا نبھائیں, آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا ہے تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے, شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ توبہ, شکر ہے آپ کو یاد رہتا ہے نا, یہاں ان سے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے, یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے, اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں, قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی.